وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظمت والی، برکت والی، رحمت والی، مغفرت والی رات ہم سے رخصت ہوئی، اور آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نئے دفتر کا آغاز ہو چکا اور سال بھر کا پرانا دفتر بند ہوا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے آپ ماہ شعبان کی کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دفتر جب بند ہو تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرا دفتر جب کھلے تب بھی میں روزے سے رہوں۔ اب یہ دفتر ہے کیا؟ جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں وہ ہے کیا؟ کہاں پر ہے؟ اس کی سچویشن کیا ہے؟ تو میں آج تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں تاکہ شعور بھی بیدار ہو اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر جو کچھ کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر وہ کس طرح سے ریکارڈ ہوتا ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اللہ کی کتاب کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ دنیا میں تقریباً چیزیں جو عام طور پر رائج ہیں نا، اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں سے اسلام اور قرآن آپ کو ملے گا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس براق پر سوار ہو کر سفر معراج کو تشریف لے گئے، جانتے ہیں اس براق کی خصوصیت کیا تھی؟ وہ براق چلتا بھی تھا اور اڑتا بھی تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کر آج ایسی گاڑیاں آ رہی ہیں جو چلتی بھی ہیں اور اڑتی بھی ہیں۔ یہ سب بنیاد اسلام سے۔ اور ابھی جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آیت کریمہ کی روشنی میں، اس سے انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں پارے کی 14ویں آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اب یہ کتاب کیا ہو رہی، کہاں ہے؟ یہ اعمال نامہ کہاں ہے؟ کس طریقے سے اس کے اندر اللہ عز و جل ساری چیزوں کو درج کرواتا ہے؟ تو سنیے،
اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا، یعنی نوشتے کے معنی لکھا ہوا۔ تو ہمارا اعمال نامہ ہمارے گلے کے اندر ہے، اور جس طرح ایک کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے تو ایک صفحہ لکھا پھر اس صفحے کو الٹ دیا تو اس میں وہی چیز موجود ہوتی ہے جو اس نے لکھا ہے، کسی اور نے نہیں۔ ہماری زندگی کی کتاب الٹتی جا رہی ہے، ہم روز نیا صفحہ لکھ رہے ہیں، روز نیا صفحہ لکھ رہے ہیں۔ ایک دن ہماری زندگی کا آخری صفحہ ہم لکھیں گے اور پھر ہماری کتاب بھی بند ہو جائے گی اور ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب یہ ریکارڈ ہمارا اللہ کے پاس ہے، لیکن ہے کہاں؟ اور یہ ریکارڈ اللہ نکالے گا کہاں سے؟ تو قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگا دی ہے۔ یعنی وہ کیا کر رہا ہے، وہ نیک بخت ہے کہ بدبخت ہے، سعید ہے یا شقی ہے، یہ سب کچھ اس کے نام اعمال کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ گلے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، میڈل ہاتھ میں نہیں دیے جاتے، گلے میں لٹکائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اور گلے میں پڑے ہوئے میڈل سے ہی آدمی پہچان جاتا ہے اس کو سلور کا ملا، اس کو کانسے کا ملا، اس کو گولڈ ملا، لیکن یہ لٹکایا جاتا ہے گلے کے اندر۔ آئی کارڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی گلے ہی میں لٹکایا جاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ ہے کون۔ اور کبھی کبھی چور چوری کر لیتا ہے اور اس کو مارکیٹ میں گھمایا جاتا ہے، تب بھی اس کے گلے کے اندر سلیٹ کے اوپر لکھ کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ گلی گلی جب گزرے تو آدمی دیکھ کر پہچان لے کہ یہ ہے کون۔ یہ گلے میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی بنیاد اسی قرآن سے آپ کو ملے گی، اسی قرآن سے ملی، قرآن نے کہا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ نوشتہ، یہ ہمارا اعمال نامہ جو ہمارے گلے سے لٹکا ہوا ہے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں لکھا جا رہا ہے، اور کوئی اور نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کسی اور کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، سب نوٹ ہو رہا ہے، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اب یہ اللہ نکالے گا کب؟ یہ جو ابھی اعمال نامے کے حوالے سے کل بات ہوئی، آج بات ہوئی، تو ذرا سنیے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ اب یہ منشور سے سمجھیے آپ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ یہ اعمال نامے کو اللہ گلے سے نکالے گا، اور یہ جب گلے سے یہ اعمال نامہ نکلے گا تو قیامت کے دن یہ کھلا ہوا ہوگا، ایک دم کلین ساری چیزیں۔ اب آدمی سوچے گا کہ میرے اتنے زندگی کے اعمال نامے کو اگر گلے میں لٹکایا جائے تو کیسے ہوگا؟ کیا آج آئی پیڈ کے اندر ہزاروں کتابیں محفوظ نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب اللہ عز و جل نکالے گا اس نوشتے کو، اور پھر کیا ہوگا؟ اب سنیے، یہ جو سمجھنے کی چیز ہے اعمال نامے کے حوالے سے، قیامت میں اللہ اس نامہ اعمال کو جب کھولے گا تو پھر اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہوں گے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے تو چیٹنگ دیکھی جاتی ہے کہ کس سے کیا چیٹنگ اس نے کی ہے، اس نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہو تو اس کو نکالا جاتا ہے،
اور پھر اس چیٹنگ کے ذریعے، اس کمیونیکیشن کے ذریعے اس کو پروف پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیے تیری چیٹنگ موجود ہے، پھر آدمی پھنس جاتا ہے۔ یہ سب اسلام سے لیا گیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی عذر قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے نہیں کیا، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر ہم گالی دے رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہم اچھی بات کہہ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، دیکھ کی بات نہیں کہ دیکھ لے تیرا اعمال نامہ، نہ، اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ پڑھنے کی بات، میں آج فجر کے بعد تفسیر دیکھ رہا تھا اس آیت کریمہ کی تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ حیرت کی بات ہے، کسی کے سامنے جو ان پڑھ ہو، آپ کوئی نیوز پیپر رکھ دیں وہ پڑھ سکے گا؟ بھئی جواب دیجئے نا، آپ تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ جو زندگی میں پڑھا لکھا ہے ہی نہیں، بہت سارے انسان ہیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، اس سے آپ کہیے کہ یہ پڑھ سکے گا؟ یا اللہ، قیامت میں تو سب سے فرمائے گا کہ اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو جو ان پڑھ ہوگا، دنیا میں کوئی زبان نہیں جانتا ہوگا، وہ کیسے پڑھے گا؟ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، قیامت میں اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ پڑھے گا وہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ، پڑھے گا وہ۔ اس لیے کہ جو رب اپنے بندے کو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر زبان کے ذریعے اسے بولنے کی قوت عطا کرتا ہے، وہی پروردگار اس بندے کو قیامت کے دن زبان، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ادھر پیدا ہوئے اور ایک ہی آن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب قیامت تک جتنی بھی چیزیں پیدا ہوں گی، حضرت آدم سب کے نام جانتے تھے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو پلک کے جھپکتے سکھا دے۔ پلک کے جھپکتے بندے کے اندر علم آ جائے، وہ پڑھنا شروع، تو کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں پڑھنا ہے اعمال نامہ؟ خدا کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے پڑھنا ہے۔ اب ہم کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھو کہ کیا یہ ساری چیزیں اگر اللہ قیامت میں ہم سے فرمائے گا کہ پڑھ، تو اس کے سامنے پڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جب گناہ ماں باپ سے چھپ کر کے کرتے ہو، برائیاں ماں باپ سے چھپ کر کرتے ہو، قیامت کے دن تو اللہ عز و جل کے سامنے کوئی چھپی ہوئی چیزیں، ریکارڈ تو سب ہو رہا ہے، اور اللہ فرمائے گا پڑھ۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، دیکھنے کی بات ہوتی تو صرف بندہ دیکھ لیتا، بات ختم ہو جاتی، لیکن پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے بھی سنیں کہ آج اس کے سلسلے میں جو فیصلہ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس نے یہ سارے کرتوت کیے ہیں۔ جب وہ پڑھے گا تو سب سنیں گے اور سب کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اعمال نامے کیا ہے۔ پڑھنے کے لیے کہا، اسی لیے اللہ والے بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے۔ خود سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی دہلیز پر سر رکھ کر کے روتے تھے، اے اللہ عبد القادر کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر عبد القادر کے گناہ معافی کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن اسے نابینا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، بے خوف و خطر کر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ گلے میں کچھ لٹکا ہوا ہے، جہاں ہم اپنے ہاتھوں سے سب کچھ لکھ رہے ہیں، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے، ہمارا سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ اور واللہ میں آپ کو کہتا ہوں، آج کا انسان
جتنا قیامت کے دن سے لاپرواہ ہو چکا ہے، میں نے اتنا لاپرواہ تو کسی کو نہیں دیکھا۔ اس طرح سے دنیا کے اندر گناہ کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کیا فرق پڑتا ہے یار، موج مستی کرو، دیکھا جائے گا۔ ارے کیا دیکھا جائے گا؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سرکار نے یار غار بھی بنایا اور یار مزار بھی بنایا، جن کی شان میں اللہ کی آیتیں نازل ہوئیں، وہ جب قیامت کا تصور کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر قیامت میں اللہ نے فرمایا میں نے سب کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ جن کو جنت کی بشارت مل گئی تھی وہ اتنا ڈرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ الیاذ باللہ، اتنا برا حال اور اتنی زوال پذیر قوم اور گناہوں کے اندر اس طرح سے شوق میں ڈوبی ہوئی قوم شاید ہی کبھی نظر آئی ہو۔ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ کر رہے ہیں کیمرے سے چھپ کر کریں، ماں باپ سے چھپ کر کریں یا کسی سے چھپ کر کریں، نوشتہ تو موجود ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ اکبر، میرے رب نے جو آگے فرمایا، یہاں تک اکتفا نہیں فرمایا، اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ آج کوئی تیرا حساب لے یا نہ لے، تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے، کہ اب تو دیکھ لے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا تھا، لے اپنا حساب۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ قیامت میں حساب لے، اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو کہ تم کیا کر رہے ہو، اپنا حساب لو۔ اور خدا کی قسم، وہ حساب اگر لے تو کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا۔ اور اسی لیے اس کے حساب لینے کے حوالے سے فرمایا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کا ایک دن پورا ہونا تو بہت دور کی بات ہے مخلوق کے حساب کے لیے، ابھی قیامت کا آدھا دن بھی ختم نہیں ہوا ہوگا اور ساری مخلوق کا اللہ حساب لے لے گا، ساری مخلوق، اور ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز مس نہیں ہوگی، ذرے کے برابر۔ قرآن مقدس میں ذرے کے برابر۔ آج جو لوگ نیکی کو ہلکا سمجھتے ہیں وہ بہت خسارے کے اندر ہیں، بہت خسارے کے اندر ہے، بہت گھاٹے کے اندر ہیں۔ یہاں آئے ہی ہم نیکیاں کرنے کے لیے، اور میں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو ہفتہ واری اجتماع میں بتاؤں گا کہ اعمال نامہ جب پڑھنے کے لیے دیا جائے گا تو لیتے ہی کون خوش ہو جائے گا اور کون غمگین ہو جائے گا، اسے بھی قرآن نے بتایا ہے کہ اعمال نامہ جب بندے کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا تو لیتے ہی کون سا بندہ، پڑھنے سے پہلے ہی، یہ بھی سمجھ لیں آپ، ابھی پڑھا نہیں ہے، اعمال نامہ لیتے ہی کون سا بندہ فوراً خوش ہو جائے گا اور کس بندے کے چہرے اتر جائیں گے، اسے قرآن نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا، الحاقہ کے اندر، اور اسے میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا، اس لیے کہ مجھے محسوس ہوا کہ بہت سارے لوگ یہ اعمال نامہ سنتے، اور ہماری تو عادت ہے نا سرسری طور پر سمجھنے کی، تو میں نے سوچا یہ ذرا بتا دوں کہ یہ ہے کہاں اور اس کی سچویشن کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے، یعنی اب تجھے کوئی ایکسکیوز پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تیرے اعمال کو تو خود دیکھ لے اور خود محسوس کر لے کہ یہ تیرے دفتر کے اعتبار سے تیرا ٹھکانہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، سب کچھ یہاں نوٹ ہو رہا ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، آپ بیٹھ کے جو سن رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو سوچ رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو سوچ رہے ہیں وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔
ایسا نہیں کہ وہ نوٹ نہیں ہوا. اور اللہ عز و جل بہت قدرت والا ہے. جب دنیا کے انسان کوئی چیز بنائیں تو اس طرح سے ریکارڈ محفوظ ہو سکتا ہے، تو جس کے دست قدرت میں ساری کائنات ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کے لیے کون سی چیز بعید ہوگی؟ ایک بات مجھے یاد آ گئی تو میں عرض کروں. ایک صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک علاقے میں دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجنے کا ارادہ فرمایا. اب جس علاقے میں ان کو بھیجنا تھا وہ اس علاقے کی زبان نہیں جانتے تھے، اس علاقے کی زبان. تو انہوں نے عرض کیا سرکار میں وہاں جاؤں گا تو ان کی زبان دوسری، میری زبان دوسری، میں وہاں دعوت و تبلیغ کا کیسے کام کروں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے ساتھ کچھ اس طریقے سے کیا، دعا دی یا ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اس طریقے سے کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا تم جاؤ. وہ فرماتے میں جب اس علاقے میں گیا تو میں وہاں کی زبان اس طرح بولنے لگا جیسے میں زبان وہیں کی جاننے والا آدمی ہوں. تو پتا چلا جب حضور کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ اپنے غلاموں کو پلک کے جھپکتے زبان سکھا دیں اور اسے اس زبان کا ماہر بنا دیں، تو قیامت کے دن قدرت بھی ان پڑھ کو بھی ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ پڑھنا شروع کر دے گا. پڑھنا پڑے گا اپنا عمل. اور اسی کو قرآن نے ایک اور جگہ مینشن کیا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ. قیامت کے دن ہر جان جو کچھ بھی اس نے بھلائی کی ہے نا، وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر حاضر پائے گا، وہاں سے غائب نہیں پائے گا، وہاں موجود ہوگا. آپ نے پانی بھی کسی کو دیا ہوگا تو بھی پایا جائے گا، اور آپ مسکرا کر کسی سے ملے ہوں گے تو بھی پایا جائے گا. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں زندگی کی کتاب کے بارے میں، اعمال نامے کے بارے میں آپ کے ذہن میں تھوڑی سی بات آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کے ہاتھوں میں جب اعمال نامہ عطا فرمائے تو ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. اور جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہو. بس اللہ تعالی ہم سب کا حساب بھی آسان فرمائے، کرم کی نظر فرمائے، اور جو کچھ بھی ہمارے اعمال نامے میں ہماری کوتاہیاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے مقدس دن کے صدقے میں ان ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، محو فرما دے، اور ہمیں نیکیوں کا خوگر بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.